ریحان اسکول کورنگی کیمپس یہ ایک فزیکل کیمپس ہے جو ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے والے لوگ میں دیکھنا چاہتا تھا۔ کوئی بھی انسان کسی چیز کے اوپر 5000 گھنٹے سپینڈ کرتا ہے تو وہ اس چیز کا جینیس بن جاتا ہے۔ تو اگر ہم بچوں کی ینگ عمر میں ہی اس کی ٹریننگ کرا دیں، اگر کسی کو کرکٹر بننا ہو تو وہ بہت ینگ ایج سے سیکھتا ہے، سوئمر بننا ہو بہت ینگ ایج سے بنتا ہے۔ موزارٹ ہے، وہ 5 سال کی عمر سے میوزک بجاتا تھا، دنیا کا بیسٹ میوزیشینوں میں سے ایک بن گیا۔ اگر غلط نہیں کرو گے تو صحیح نہیں کر سکتے۔ میں جب 13 سال کا تھا تو آج کے ایکولنٹ 1 لاکھ روپے میں کما لیتا ہوں۔ آئے ہم آپ کو بچے کو بہت اچھا انسان بنائیں۔ غریب علاقے میں اچھا انسان بنانے میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہوتا، ان کو اچھے نمبر لینے میں انٹرسٹ ہوتا ہے، اچھی نوکری میں انٹرسٹ ہوتا ہے، اچھے پیسوں میں انٹرسٹ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اشتہار کرتے ہیں بار بار کہ آئیں 1 لاکھ روپے کمانا سکھائیں۔ آسمان پہ بارڈر نہیں ہوتے، یہاں پہ ہم کچھ جلائیں گے ساری دنیا کی اوزون لیئر خراب ہوگی۔ ہم اپنے ملک کا خیال نہیں کریں گے، اپنے شہر کا خیال نہیں کریں گے تو دنیا سے کون آ کے ہمارا خیال کرے؟ کوئی بھی خیال نہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ریحان اللہ والا ہے۔ آج میں آپ کو ریحان اسکول کورنگی کیمپس کی تھوڑی سی باتیں بتاؤں گا۔ یہ کیا ہے، کیوں ہے اور کس وجہ سے ہم نے بنایا ہے۔ یہ ایک فزیکل کیمپس ہے جو کہ کورنگی کے اندر واقع ہے۔ اس کے برابر میں مچھیرے بہت سارے رہتے ہیں، ابراہیم حیدری کا علاقہ لگتا ہے، اور یہاں پہ جو زیادہ تر لوگ رہتے ہیں ان کی ایوریج جو آمدنی ہے وہ 25,000 سے 35,000 روپے فیملی ہے، جو کہ ایوریج آمدنی ہے، بلکہ اس سے بھی نیچے سائڈ پر ہے۔ میری خواہش تھی کہ ایک ایسا اسکول ہو جہاں پر ایسے انسان تیار ہوں جو کہ کسی چیز کے ایکسپرٹ ہوں اور وہ مسائل کو پریکٹیکل لیول کے اوپر حل کر سکتے ہوں۔ جو ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے والے لوگ میں دیکھنا چاہتا تھا۔ اچھا، اسکول کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بیوی بچے نہیں ہوتے، آپ کو کھانے کا پکانے کی پرابلم نہیں ہوتی، آپ کو آمدنی کی پرابلم نہیں ہوتی، تو آپ کے پاس روزانہ کے ٹائم ہوتا ہے کہ جس کو آپ اگر پروڈکٹیو استعمال کر لیں اور یا سیکھنے کے لیے استعمال کر لیں تو آپ جینیس بن سکتے ہیں۔ جینیس کیا چیز ہوتی ہے؟ جینیس ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان کسی چیز کے اوپر 5000 گھنٹے سپینڈ کرتا ہے تو وہ اس چیز کا جینیس بن جاتا ہے، اس چیز کا ایکسپرٹ بن جاتا ہے، اس چیز کا اسٹیو جاب بن جاتا ہے، اس چیز کا بل گیٹس بن جاتا ہے، اس چیز کا ایدھی بن جاتا ہے۔ تو اگر ہم بچوں کی ینگ عمر میں ہی اس کی ٹریننگ کرا دیں، مثال کے طور پہ اگر کسی کو کرکٹر بننا ہو تو وہ بہت ینگ ایج سے سیکھتا ہے، کسی کو سوئمر بننا ہو بہت ینگ ایج سے بنتا ہے۔ موزارٹ ہے، وہ 5 سال کی عمر سے میوزک بجاتا تھا تو وہ دنیا کا بیسٹ میوزیشینوں میں سے ایک بن گیا۔ اسی طرح سے کیوں نہ ہم ان بچوں کو اس عمر میں جو کم سن ہے، جس کے اندر ان کے پاس ٹائم زیادہ ہے، جو کرٹیکل تھنکر بن چکے ہیں، سوچنا ان کو آ چکا ہے، اسی کے اندر کیوں نہ ان کو ایک ایسا ایکسپرٹ بنا دیا جائے کسی چیز کا کہ یہ جب تک بڑے ہوں، 18 سال کے ہوں، 20 سال کے ہوں، تو بجائے اس کے کہ یہ کہیں نوکری ڈھونڈنے جائیں یا کسی کو پاس جائیں مجھے کام دے دو، ساری دنیا ان کے پاس چل کے آ رہی ہو کہ بھائی ہمیں بتاؤ یہ پرابلم کیسے سالو ہوگا۔ ہمارے ملک کی 2 خواتین، جس میں سے ایک عارفہ کریم ہے، دوسری ملالہ ہے، اس چیز کی ایگزامپل ہیں کہ دنیا ان کے پاس چل کے آتی، نہ کہ وہ دنیا کے پاس جاتے ہیں۔ تو یہ پرپس تھا اس اسکول ٹائپ کی کوئی جگہ بنانے کا، ایک لرننگ انوائرمنٹ کریٹ کرنے کا، ایسا ماحول کریٹ کرنے کا جہاں بچے مسئلے سالو کرتے ہیں، جہاں پر الیکسا لگی ہو جس سے سوال کرا جاتا ہو، ٹیچر یہ نہ کہتا ہو کہ آپ نے جواب غلط دیا، بلکہ ٹیچر یہ بولتا ہو کہ بھائی یہ پرابلم مجھے نہیں معلوم کیسے سالو ہوگا، گوگل پہ بیٹھ کے کریں، ڈھونڈیں کہ کیسے ہوگا سالو۔ اگر آپ کو کوئی سافٹ ویئر چلانا نہیں آتا ٹیچر کو، تو ٹیچر نے نہیں سکھانا ہے، ٹیچر کا کام صرف ہوتا ہے پریشر دینا۔ 2 لکڑیوں کے پیسز کو آپس میں جوڑتے ہیں، اس کے بیچ میں گوند لگاتے ہیں، پھر ادھر سے وائس سے دباتے ہیں، پریشر دیتے ہیں ادھر سے، پریشر دیتے ہیں ادھر سے، تو لکڑیاں جڑ کے ایک مانند ہو جاتی ہیں۔ پلائی ووڈ آپ نے دیکھی ہوگی، بہت ساری لیئرز ہوتی ہیں، وہ جڑ جاتی ہیں گلو سے، اس کے اوپر وزن ڈالا جاتا ہے۔ کوئلے کی کان کے اندر ہیرے بنتے ہیں، ہیرے جب بنتے ہیں جب ان کے اوپر وزن ڈالا جاتا ہے ہزاروں سال تک تو وہ ہیرے بن جاتے ہیں، ورنہ زیادہ تر کوئلے ہی رہتے ہیں۔ تو ان بچوں کو ہمارے جو ٹیچرز، جن کو ہم سمجھتے ہیں فیسیلیٹیٹرز، ان بچوں کے اوپر پریشر ڈالیں گے۔ کس چیز کا پریشر ڈالیں گے؟ سوال کا پریشر ڈالیں گے، ڈسپلن کا پریشر ڈالیں گے، جس کے نتیجے میں یہ خود کیوریس ہیں تو ہیں، لیکن ان کے پاس وہ ٹولز موجود ہیں، ان کے پاس چیٹ جی پی ٹی ہے، ان کے پاس گوگل ہے، ان کے پاس کمپیوٹرز ہیں، یہ سیکھیں گے کہ سیکھتے کیسے ہیں۔ اگر ان کو سیکھنا سکھا دیا ہم نے، تو کیونکہ کسی کو نہیں معلوم کہ آج سے 10 سال کے بعد دنیا کیسی ہوگی، تو یہ اپنے مسئلے خود سالو کر سکیں گے۔
ان کو آپ نے انڈیپینڈنٹ تھنکر بنا دیا, سیکھنے والا بنا دیا, کیونکہ سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہوگا اور یہ سیکھتے رہیں گے سیکھتے رہیں گے سیکھتے رہیں گے. لیکن اگر آپ نے صرف کہا کہ A+A ایسا ہی ہوتا ہے تو وہ صرف رٹ کے چلے جائیں گے اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہاں پر ٹیچر نہیں چاہیے مجھ کو, یہاں پر مجھے صرف ایسے لوگ چاہیے جو ڈسپلن قائم کر سکتے ہوں, فریم ورک بنا سکتے ہوں کہ ٹائم کی پابندی ہونی ہے, صفائی کی پابندی ہونی ہے. اگر آپ کے ناخن بڑے میں تو آپ گھر چلے جائیں. اگر آپ 15 منٹ لیٹ آئے ہیں بلکہ 8 بجے کا ٹائم ہے, 7:45 بجے نہیں آئے تو آپ گھر چلے جائیں. جا کے ان کی گھٹی میں پڑ جائے کہ 8 بجے کا مطلب 7:45 ہوتا ہے, 8 بجے کا مطلب 8:15 نہیں ہوتا. ساری زندگی آپ کسی سے بھی کام کریں گے, سب سے پہلے وہ آپ کے اخلاق کو دیکھے گا, آپ کی انسانیت کو دیکھے گا, آپ کے طریقہ کار کو دیکھے گا. آپ کو سکل تو بعد کی بات ہے. اگر آپ کسی کے گھر جاتے ہیں, اس سے ملاقات کرتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے, وہ وقت کے اوپر ٹائم کی پابندی نہیں کرتا, پہلا امپریشن خراب ہو جاتا ہے. کہتے ہیں فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. لاسٹ کا مطلب ہوتا ہے لاسٹ لانگسٹ امپریشن, اس کو ان لرن کرانا پڑتا ہے. تو یہ اس اسکول کا پرپس ہے کہ ہم ایسے سیکھیں کہ سیکھتے کیسے ہیں, اور یہ نہ بولا جائے کہ میں ٹیچر ہوں. کوئی ٹیچر یہاں ٹیچر نہیں ہے, سب ٹیچر یہاں اسٹوڈنٹس ہیں. ان بچوں سے ہم نے سیکھنا ہے. یہ ہم سے زیادہ سمارٹ ہیں, ان کا برین ہم سے زیادہ, ان کے پاس کچرا ابھی تک ہم نے ڈالا ہی نہیں ہے. یہ کمپیوٹرز کے ساتھ بڑے ہو رہے ہیں. اس عمر میں تو ہم نے کمپیوٹر دیکھا بھی نہیں تھا. جس عمر میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ایکسپرٹ بنے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ہر چیز کا چلانا آتا ہے, سمجھانا آتا ہے. ان کو سیکھنا سکھانا ہے کہ بیٹا ان سے سوال کرنا ہے, اس کیوریاسٹی کو جگانا ہے جو ہم نے بچپن میں یہ نہیں پوچھو یہ نہیں پوچھو یہ نہیں پوچھو کر کے مار دی تھی. اب ان سے سوال کرنا ہے. کلاس میں ٹیچر کا کام ہے ہاں واقعی زبردست, یہ ہے جواب بس. اور ٹیچر کو گونگا ہونا چاہیے, کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اگر واقعی سکھانا چاہتے ہیں. اگر آپ نے صرف کتاب رٹوا دی تو وہ سیکھنا نہیں ہے. آپ پوچھیں یہ کیوں کیسے ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم. اب یہاں پہ اگر کوئی بچہ بول ہی نہیں رہا, اپنا نام بھی نہیں بتا پا رہا, اپنے گھر والوں کے بارے میں بات نہیں کر پا رہا, ڈر رہا ہے, تو اس کے پاس وہ فیکلٹی نہیں ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور اس کو کہتے ہیں غلطی کرنا. دنیا کی کوئی چیز سیکھی نہیں جا سکتی جب تک آپ غلطی کرنا نہ سیکھیں. اور بچپن سے ہمیں غلطی کرنے کو ڈرا دیا جاتا ہے کہ غلطی نہیں کرنا, بالکل غلطی نہیں کرنا. تو غلطی کرنا سکھانا ہے, واپس سیکھو کہ غلطی کیسے کرتے ہیں, کیونکہ اگر غلط نہیں کرو گے تو صحیح نہیں کر سکتے. جو بچپن میں ہم کھیلتے تھے وہ کھیل ہے جہاں پر وہ بچے غلطی کرتے ہیں اور کوئی ان کو ڈانٹتا نہیں ہے, اور اس کھیل میں وہ ایکسپرٹ بن جاتے ہیں اس چیز کے, چاہے وہ کرکٹ ہو, چاہے وہ گلی ڈنڈا ہو, چاہے وہ پڑھائی ہو. کیونکہ اس آپس میں جو دوست سیکھ رہے ہوتے ہیں, پیئر ٹو پیئر لرننگ ہوتی ہے, اس میں کوئی جج نہیں کر رہا ہوتا, بلکہ وہ کہتے نہیں ایسے کرو. جیسے آپ اگر واقعی سیکھنا سیکھ جاتے ہو نا تو کسی 3-4 سال کے بچوں کے پاس جائیں. وہ بچوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں بھی دے رہے ہوتے ہیں, لے بھی رہے ہوتے ہیں, مار نہیں رہے ہوتے, کوآپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور ان سے ایک چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں, بلاک سے چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں. وہ غلطی کرتے ہیں تو ٹیچر یہ نہیں کرتی یہ کیا بنایا ہے, ویری گڈ, سوال کرنا ہے یہ کیا چیز ہے, کیوں ہے, کس طرح ہے. یہی چیز بڑی عمر میں بھی کرانی ہے. پہلے ہمارے پاس انٹرنیٹ نہیں تھا, AI نہیں تھی, ہم یہ سب نہیں کر سکتے تھے. آج ہمارے فنگر ٹپس کے اوپر یہ ساری چیزیں ہیں. ہم نے ان کو اس کا ایکسپرٹ بنانا ہے جا کے یہ واقعی پرابلمس کو سالو کر سکیں. پھر ہم نے جب یہ اسکول بنا دیا تو پتہ چلا کہ یہاں پہ فائنینشیل پرابلم بہت بڑا ہے. اور کیونکہ میں ساری زندگی انٹرپرینور رہا ہوں, کاروباری رہا ہوں, تو مجھے معلوم ہے کہ پیسے کمانے کے لیے پیسے نہیں چاہیے ہوتے, پیسے کمانے کے لیے صرف ایک سوچ چاہیے ہوتی ہے. تو اس چیز کو میں نے یہاں پر امپلیمنٹ کیا ہے کہ یہ بچے, ہر بچہ چھوٹا سا چوزا, کیونکہ میں جب 13 سال کا تھا تو آج کے ایکولنٹ 1 لاکھ روپے میں کما لیتا ہوں. تو آج ایگزیکٹلی وہی ہے, بچے بھی اس طرح سے یہ کما سکتے ہیں کہ گھر موبائل پر بیٹھ کر, کمپیوٹر پہ بیٹھ کے یہ بھی پیسے کمانا سیکھ سکتے ہیں. ان کو ہم سکھائیں گے کہ یہ کیسے کرتے ہیں, جا کے یہ اپنی فیس بھی دے سکیں, اپنے والدین کا بھی سپورٹ بن سکیں. اور یہ ایک طرح کا لوور اینڈ کرنے کا طریقہ, اندر بلانے کا بھی طریقہ ہے کہ جب اندر کوئی آ جاتا ہے تو اب ہم کسی اگر اشتہار لگا دیں باہر, آئیں ہم آپ کو بچے کو بہت اچھا انسان بنائیں. تو غریب علاقے میں اچھا انسان بنانے میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہوتا, ان کو اچھے نمبر لینے میں انٹرسٹ ہوتا ہے, اچھی نوکری میں انٹرسٹ ہوتا ہے, اچھے پیسوں میں انٹرسٹ ہوتا ہے. یہ حقیقت ہے, چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں. تو اس لیے ہم اشتہار کرتے ہیں بار بار کہ آئیں 1 لاکھ روپے کمانا سکھائیں, آئیں 1 لاکھ روپے کمانا سکھائیں, آئیں 1 لاکھ روپے کمانا سکھائیں. لیکن 1 لاکھ روپے کما نہیں سکتے
جب تک اچھے انسان نہیں بنیں گے، جب تک جھوٹ بولنا بند نہیں کریں گے، جب تک وقت کی پابندی نہیں کریں گے، جب تک مسکرائیں گے نہیں، جب تک لوگوں سے گفتگو نہیں کریں گے، پیسے نہیں آئیں گے. کیونکہ اب آپ پاکستان سے باہر رہتے ہیں، اب آپ انٹرنیٹ پر رہتے ہیں، انٹرنیٹ کی دنیا میں سب ایک دوسرے کے برابر ہیں، اور یہ ویلیو سسٹم، ایتھیکل ویلیو سسٹم ٹیکنیکل ویلیو سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ کے گھر میں اگر بہت مجبوری ہوگی تو آپ ایک بدتمیز پلمبر کو بلا لیں گے، لیکن اگر مجبوری نہیں ہوگی تو اس بدتمیز پلمبر کو کہیں گے چھوڑ دو، مجھے نہیں بلانا، مجھے کام ہی نہیں کرانا، کیونکہ وہ بدتمیز ہے، تمیز ہی نہیں ہے، اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، پان کی پی کے پاڑ کے چلا جاتا ہے، گندگی کریٹ کر جاتا ہے، پاؤں گندے ہوتے ہیں، کہ بھائی اس کو دور رکھو، مجھے نہیں کرانا ایسے آدمی سے کام. اسی لیے پاکستانیوں سے زیادہ تر لوگ دور رہتے ہیں، کیونکہ وہ پاکستانی کی شکل دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، ہوئے یہ تو کوئی ٹیررسٹ ملک کا نام ہے. کیونکہ دنیا میں جب خبر آتی ہے پاکستان کی تو اس کے ساتھ کوئی اچھی چیز نہیں آتی، خراب چیز آتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ستارے بیٹھے ہیں یہ چمکیں اور یہ اپنا اور اپنے ملک کا نام روشن کریں. اور نام کب روشن ہوتا ہے؟ جب یہ کسی چیز میں ایکسپرٹ بن جائیں گے. تو ہم نے پرابلم سالو کرنے کا بتا دیا، اب بتا دیا کہ ان کو فری لانسنگ کی مدد سے بیسک لاکھ روپے تک کمانے کے لیے لے کے جاتے ہیں. پھر جب ان کے ساتھ 3 سے 6 مہینے گزر جائیں گے تو ہر بچے کا ہم اسٹارٹ اپ کرائیں گے، ہر بچے کا اپنا بزنس ہوگا، اور وہ اسی سے ریلیٹڈ ہوگا جس بزنس کو وہ والا ہیں، یعنی جس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو ٹرین کر رہے ہیں. 3 بچوں کو مکس کر کے چوتھا پارٹنر ان کا اسکول ہوگا، یہاں کے مینٹرز ہوں گے، ادارہ ہوگا، جا کے جب یہ کمائیں تو اسکول کو بھی پیسے ملیں اور اسکول اور فلارش کر سکے، اور ہمیشہ کے لیے فلارش کر سکے، کیونکہ ہم ڈونیشن بیس اسکول نہیں چلانا چاہتے. یہ ہمارا ماڈل ہے کہ یہ بچے لکھ پتی نہیں، کروڑ پتی بنے، ارب پتی بنے، پرابلم سالور بنے. میرے نزدیک وہ آدمی بڑا انسان ہوتا ہے جو دنیا میں امپیکٹ زیادہ کریٹ کرتا ہے، لوگوں کے کام زیادہ آتا ہے. پیسے تو کوئی بھی بنا لیتا ہے، ہیروئن بیچ کے بھی کما لیتا ہے، فراڈ کر کے بھی کما لیتا ہے، رشوت لے کے بھی کما لیتا ہے. پیسے کمانا گول نہیں ہونا چاہیے. اچھا انسان بننا، اچھے لوگوں کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے کام آنا. صرف اپنے گھر والوں کا تو سب ہی خیال کر لیتے ہیں، کیوں نہ ہم اپنی دنیا کو اپنا گھر والا سمجھیں. یہ ہمارا ایک چھوٹا سا جو گولا ہے، اڑنے والا گولا، اسپیس شپ ارتھ جس کو کہا جاتا ہے، اس کے اوپر سب رہتے ہیں. اس کے اندر ہم سوراخ کر دیں گے تو پوری کی پوری کشتی ڈوب جائے گی، چاہے وہ سوراخ امریکہ سے کیا گیا ہو، پاکستان سے کیا گیا ہو، انڈیا سے کیا گیا ہو، کہیں اور سے کیا گیا ہو. لیکن اس پورے دنیا کے ہم باسی ہیں. اس کو کچھ بھی خراب ہوگا، اس کی کلائمیٹ خراب ہوگی، اس کے پانی خراب ہوگا، اس کی ہوا خراب ہوگی، تو سب افیکٹ ہوں گے. آسمان پہ بارڈر نہیں ہوتے، بارڈر انسانوں نے بنائے ہیں. یہاں پہ ہم کچھ جلائیں گے تو ساری دنیا کی اوزون لیئر خراب ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ خراب کریں گے اور امریکہ والے کو کچھ نہیں ہوگا، چائنا والے کو کچھ نہیں ہوگا. سب آپس میں انٹیگریٹڈ ہے. اس لیے ساری دنیا والے ہماری مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائیوں ٹھیک ہو جاؤ. جس طرح سے ہمارے شہر کے اندر، ہمارے ملک کے اندر کوشش کی جاتی ہے کہ جو غریب علاقے ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے، صدقہ زکوٰۃ وہاں خرچ کی جائے. تو اسی طرح یو ایس ایڈ ہے، جائکا ہے، اور اس طرح کے GIZ ہے، ادارے ہیں جو کہ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ ہمیں پیسے بانٹنے کے لیے نہیں آتے، یہ ہمیں امپاور کرنے کے لیے آتے ہیں. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، اپنے ملک کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں. اور اس پرپس سے ان لوگوں کو یہاں پر یہ اسپیس بنائی گئی ہے. اٹس اے لرننگ اسپیس. اس جگہ کو جو ہم نے لیا، اس کا نام تھا دا سٹی آف نالج. اب سٹی آف نالج کی ضرورت ختم ہو گئی ہے، کیونکہ نالج ہر ایک کے ہاتھ میں آ گئی ہے. اب ہے سٹی آف ایکشن. ایکشن کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر بندہ آئے تو مجبور ہو جائے کہ میں بھی کچھ کروں. جب ہم کسی اور ملک جاتے ہیں نا، دبئی چلے جائیں گے تو آپ یوں بلڈنگیں دیکھیں گے، ہوئے یار ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہے. صاف جگہ دیکھیں، ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہے. ایکشن لینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں آپ. لیکن ایکشن آپ جب لیتے ہیں جب اچھی چیز دیکھتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو یہاں میتھس نہ پڑھائی جائے، بایولوجی نہ پڑھائی جائے، فزکس نہ پڑھائی جائے، بلکہ اچھا انسان بننا سکھایا جائے، کولیبریشن سکھائی جائے، بات کرنا سکھائی جائے، کوئی پرابلم کو سالو کرنے والا بنایا جائے، اچھی صحت والا بنایا جائے، کھانا پکانا آنا چاہیے ان کو، کھانا پکانا چاہیے، اپنا خیال کرنے والا آنا چاہیے، اپنے سے محبت کرنے والا بنایا جائے. یہاں تو زیادہ تر لوگوں کو آپ کو اپنے آپ سے محبت ہے نہیں، تو اس کو ٹھیک کرنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ سے محبت، اپنا خیال کرنا ہے. اگر ہم اپنا خیال نہیں کریں گے، ہم اپنے ملک کا خیال نہیں کریں گے، اپنے شہر کا خیال نہیں کریں گے، تو دنیا سے کون آ کے ہمارا خیال کرے گا؟ کوئی بھی خیال نہیں کرے گا. تو ہمیں اپنا خیال کرنا ہے، اور اس میں آپ ہماری مدد کیجئے. آئیے ہمارے ساتھ جوائن کیجئے. مدد کس طرح سے کیجئے؟ پیسے ویسے نہیں چاہیے بھائی. آئیے
اسکول کی سیر کیجیے، اس کے بارے میں بلاگ کیجیے، اس کے بارے میں اخبار میں لکھیے، اس کے بارے میں وی لاگ بنائیے، اس کے بچوں سے انٹرویو دیجیے، ان کے بچوں کا انٹرویو لیجیے. ایسے اسکول اور جگہ پہ کاپی کروائیے، اس سسٹم کو کاپی کروائیے کہ اس ملک کے اندر. کل میں ایک چائنیز کمپنی سے ملا کہ ہم اس ملک کو 160 ملین اسکالرشپ دینا چاہتے ہیں، بھیک دینا چاہتے ہیں 160 ملین لوگوں کو. تو مجھے تو ایسا ملک نہیں چاہیے جہاں پہ بھک منگے رہتے ہوں. میرا یقین ہے کہ آپ بھی ایسا ملک میں نہیں چاہتے. ہمارا ہاتھ لینے والا نہیں ہونا چاہیے، دینے والا ہونا چاہیے. تو ہم ایک ایسا انسٹیٹیوشن بنا رہے ہیں جہاں پر یہ بچے آپ کو دیں گے، علم دیں گے، محبت دیں گے، پیار دیں گے، وزڈم دیں گے، طریقہ کار دیں گے، پرابلم کو سالو دیں گے. اور یہ جب ہی ہوگا کہ جب ہم ان کو یہ ساری چیزیں پہلے دیں گے. ہم ان کا خیال کرنے کے لیے جگہ بنائی ہے، اسپیس بنائی ہے. اور آپ ضرور آئیے، اس کو وزٹ کیجیے، اپنے بچوں کا داخلہ کروائیے. اگر فوراً داخلہ میں نہ ملے تو ویٹنگ لسٹ میں نام دلوائیے، اور اس کو کاپی کیجیے اگر آپ کو، جب تک آپ نہیں بنا سکتے. یہ سارا کریکولم 4 کورسز کے بیسس کے اوپر ہے. وہ سارے کورس یوٹیوب پر اور rehantraining.com پہ پڑے ہوئے ہیں. آپ خود بھی شروع کر سکتے ہیں. اس کے لیے صرف ڈسپلن چاہیے تھا، وہ یہاں پر ہم نے کریٹ کیا ہے. جیسے میں نے شروع میں بتایا، وہ یہ آپ کے اسکول میں بھی موجود ہے، اس کو امپلیمنٹ کیجیے. اور کوئی اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے، تھوڑا سا انگریڈینٹ کا فرق ہے، زیادہ انگریڈینٹ کا فرق نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہوں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم.